اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان ایک مسافر ہے اور ہر مسافر کو زاد راہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا زاد راہ اور سواری اس کی اپنی نیک صفات ہیں۔ یہ سفر خوف اور خطر، تاریک اور تنگ راستے کا ہے، جہاں صراط یعنی پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پر گزرنے کے لیے مردانہ ہمت درکار ہے۔ اس تاریک راستے کی روشنی ایمان اور نیک صفات ہیں۔ اگر انسان سستی کرے یا کمزوری دکھائے تو وہ اس صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ وہ آگ میں گر جائے گا، ذلت کی خاک میں مل جائے گا اور ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ جو اس صراط کو عبور نہیں کر سکتا وہ آخرت کے صراط سے بھی نہیں گزر پائے گا۔ اگر تم نے اس دنیا میں نبوت کے سیدھے راستے اور ولایت علی ابن ابی طالب کی مستقیم راہ پر چلنے میں کوئی لغزش نہیں کی تو پھر آخرت کے صراط سے گزرنے میں تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، کیونکہ صراط کی حقیقت ولایت کی باطنی صورت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خود صراط ہیں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نحن الصراط المستقیم، اور ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہے، تم سب سے بڑا راستہ اور مضبوط ترین راستہ ہو، یعنی تم سب سے بڑا راستہ اور مضبوط ترین راستہ اہل بیت ہی ہو۔ جو کوئی اس صراط پر استقامت سے چلے اور اس کا دل نہ لڑکھڑائے وہ آخرت کے صراط پر بھی نہیں پھسلے گا اور بجلی کی طرح اسے عبور کر جائے گا۔ وہ دل جو حق اور حقیقت سے منہ موڑ چکے ہیں، فطرت مستقیمہ سے باہر نکل گئے ہیں اور دنیا کی طرف مائل ہیں، ان کا سایہ بھی ان کی طرح الٹا ہوگا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس عالم میں اوندے منہ چلیں، کچھ پیٹھ کے بل رینگے اور کچھ جانوروں کی طرح ہاتھ پیروں سے رینگتے ہوئے نظر آئیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ کیا جو اوندھے منہ چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، یا وہ سیدھے راستے پر ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 22۔ احادیث میں صراط مستقیم کی تفسیر حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ولایت علی سے منہ موڑے وہ گویا اوندھے منہ چلنے والا ہے، اور جو ان کی اتباع کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن کریم اپنے اس جامع اور رب الانسان کی حیثیت سے صراط مستقیم پر ہے، جیسا کہ فرمایا، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ سورہ ہود میں ہے آیت نمبر 56۔ انسان کامل کا معراج بھی اسی صراط سے ہوتا ہے، جہاں عبادت اور استعانت کو خالصتاً اللہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ وہی صراط ہے جس پر رب الانسان کا ظہور ہوتا ہے، انسان کے پروردگار کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اگر ہم اسے سیدھے راستے پر طے کر سکے جیسے اولیاء اللہ نے کیا تو ہم سعادت مند ہوں گے، ورنہ یہی لغزشیں آخرت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں۔ سورہ والعصر میں عصر سے مراد انسان کامل امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ انسان ایک دو راہ پر کھڑا ہے،
ایک طرف صراط مستقیم ہے جو طبیعت سے الوہیت تک جاتا ہے، یعنی اس فطرت اور طبیعت سے الوہیت تک جاتا ہے، دوسری طرف گمراہی کے راستے ہیں۔ ہدایت صرف اسی راستے پر ہے جو انبیاء نے بتایا۔ جو لوگ علم کو خدا کے نام کے بغیر حاصل کرتے ہیں وہ صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا دراصل جہنم کا پل ہے، جو اسے عبور کر لے وہ نجات پا جاتا ہے، ورنہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ صراط مستقیم بال سے بھی باریک، اور اس پر چلنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہی واحد ذریعہ ہے کہ انسان اس سے عبور کر سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں محمد وآل محمد جو کہ صراط مستقیم ہیں ان سے تمسک کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم آخرت کے صراط سے عبور نہیں کر پائیں گے اور جہنم کے ہمیشہ کے گڑھے میں گر جائیں گے اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد وآل محمد کی ولایت ہمیں ہر جگہ پر نجات عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ امید ہے خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم یعنی صراط اہل بیت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر لمحہ جو شیطان ہمیں اس راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے، پروردگار شیطان کے چنگل سے آزاد فرمائے اور اپنی رحمت واسعہ کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔